توشہ خانہ یا اسٹیٹ ریپوزیٹری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ سرکار نے ایک ادارہ بنایا تھا جسے ہمارے ارباب اختیار نے نوچہ خانہ سمجھ کے خوب نوچا ہے. کل رات وفاقی حکومت نے پاکستان میں سرکاری سطح پر موصول ہونے والے تحائف یعنی توشہ خانہ کا گزشتہ 21 سال کا ریکارڈ جاری کیا ہے، جس میں 2002 سے مارچ 2023 تک وزرائے اعظم، صدور، بیوروکریٹس اور صحافیوں سمیت اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کو ملنے والے تحفوں کی ایک تفصیلی فہرست دی گئی ہے. اس فہرست کو دیکھ کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ہوا میں سب ننگے، جس کو جو ملا اس نے مال مفت سمجھ کر لیا. توشہ خانہ کا یہ ہنگامہ پچھلے 1 سال سے سیاست میں ہے. بہرحال اس میں یہ کریڈٹ تو موجودہ حکومت کو دینا پڑے گا کہ اس نے ریکارڈ پبلک کیا ہے، اور اس سے پہلے جب بھی توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کا کہا گیا، حکومت وقت انکار کر دیتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے. توشہ خانہ کا ریکارڈ کہیں تو دھماکہ بن کے پھٹا ہے اور کہیں پھلجھڑیاں بن کے پھوٹا ہے. توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک ہونے کے انصاف کے کیپ میں ایسی پھلجھڑیوں کا سما ہے. یہی فواد چودھری صاحب اس وقت منسٹر انفارمیشن بھی تھے جس وقت رانا ابرار سینئر صحافی ہیں جنہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جب یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ توشہ خانہ کی انفارمیشن ان تک پہنچائی جائے، ان کے ساتھ شیئر کی جائے، تو اس وقت انتقامی کارروائیوں کا سامنا بھی انہی موصوف کی طرف سے انہیں کرنا پڑا، نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑا. رانا ابرار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فارچونیٹلی موجود ہیں. اس معاملے پر ذرا انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ نے یہ علم اٹھایا تھا کہ جی آپ یہ انفارمیشن شیئر کریں، لیکن اس وقت باوجود یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی بلکہ آپ کے ساتھ آپ کو انتقامی کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب جب حکومت نے 2002 سے 2023 کا یہ توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کیا ہے تو آر یو سیٹسفائیڈ ود دس؟ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے چلو دیر یا درست ید کے مصداق یہ انفارمیشن 2002 سے اب تک کی کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہے. یہ تو عام لوگوں کو، تمام لوگوں کو دستیاب ہے. یہ میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. پچھلے بھی آنی چاہیے، کم از کم 1973 سے جب توشہ خانہ قائم ہوا اس وقت سے لے کر اب تک کا ریکارڈ تو دستیاب ہے. اب جو پچھلا ریکارڈ ہے 1973 سے پچھلا، وہ کہتے ہیں کہ دستیاب نہیں ہے. چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ 73 سے لے کر 2002 تک کا بھی آنا چاہیے. جو آج ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا کہ آج کی تاریخ میں آپ ریمیننگ ڈیٹا بھی شیئر کریں، تو جو ریمیننگ ڈیٹا شیئر نہیں ہوا یعنی 2002 سے پہلے کا ریکارڈ نہیں آیا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ 1973 سے پہلے کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ توشہ خانہ قائم ہوا تھا 73 میں. اس سے پہلے اس معاملے کو گفٹس کو ڈیل کرتا تھا فارن آفس. فارن آفس میں کہتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا گیا، کبھی کہتے ہیں کہ ریکارڈ ضائع ہو گیا ہے، تو ابھی تک وہ دستیاب نہیں ہے کیبنٹ ڈویژن کو. لہذا جو دستیاب ہے وہ تو آ جانا چاہیے، دوسرے مرحلے میں یہ آ جانا چاہیے. لیکن یہ اچھی بات ہے کیونکہ ابھی جو آیا ہے یہ 446 پیجز ہیں. اس کو اچھا رانا صاحب، فرینکلی سپیکنگ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ توشہ خانہ سے ساری بینیفٹڈ ہے، سب نے فائدہ اٹھایا ہے. مطلب یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کسی میں کہ کسی نے فائدہ لیا ہے اور کسی نے نہیں لیا، تقریباً وہ سبھی نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو عمران خان کے اگینسٹ جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ، اور خاص طور پہ بڑا ہائی پروفائل کیس بن کر سامنے آیا، آج بھی عدالت میں لگا ہوا تھا، اس میں اور جو ریمیننگ ریسیپینٹس ہیں ان میں کیا موازنہ ہے سر؟ جی یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ آیا ہے اس کے مطابق بہتی گنگا کے اندر سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. یہ بات نہیں کہ فلاں نے تحفے لیے اور فلاں نے نہیں لیے. شاید ہی کوئی ہوگا جس نے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرا دیے. صرف شہباز شریف کا بتایا جا رہا ہے، شہباز شریف نے بھی تو اس وجہ سے نہیں لیے نا کہ یہ عمران خان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا. اس کے اوپر جو 23 نومبر 2020 سے میں محنت کر رہا ہوں، تو یہ سارا معاملہ جی جس وقت 2008 میں چیف منسٹر سے بتاؤ، چیف منسٹر انہوں نے تحائف لیے ہیں لیکن یہ ریسنٹلی انہوں نے کوئی تحفہ نہیں لیا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ عمران خان کا کیس ہائی پروفائل ہونے کے بعد نہیں لیا انہوں نے. جی میں بالکل آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں. باقی بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا، مجھے تھوڑا 2 منٹ آپ دے دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے تمام لوگوں کو، خاص طور پر پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کو انفارمیشن کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انفارمیشن سامنے آنا کتنا بڑی بات ہے. یہ ایک نعمت ہے. اسی کے لیے میں لڑ رہا تھا، باقی لوگ بھی بعد میں شامل ہو گئے، وہ بھی جدوجہد کرتے رہے ہیں. انفارمیشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن پاکستان میں یہ نئی چیز تھی، لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے. آج پتہ چل گیا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ویلتھ ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. جب تک انفارمیشن نہیں آئے گی کریکشن نہیں ہوگی.
اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ عمران خان کی جو تحائف ہیں ان کی انفارمیشن ہم مانگ رہے تھے، وہ کافی ساری آ بھی چکی، اس کے بعد یہ باقیوں کی بھی آ گئی ہے، تو اس میں اور اس میں کافی سارا فرق ہے۔ پہلی بات میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ریسیپینٹ جو ہوتا ہے، مطلب تحفہ جس کو پیش کیا جاتا ہے، وصول کنندہ، اس کا توشہ خانہ سے ایز پر رول تحائف ریٹین کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، محض ریٹرن کرنا غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں انہوں نے یہ ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا اور باقی جو ریسیپینٹس ہیں انہوں نے پروسیس کو فالو کیا؟ جی ہاں، اس کے اوپر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا، 2020 میں یہ سپٹمبر تھا، اس وقت مجھے سورسز سے انفارمیشن ملی تھی کہ عمران خان نے ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا اور بلکہ توشہ خانہ میں ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے۔ پھر اس کے اوپر میں نے کام کیا تو ہمیں ثبوت ملے، نیب کو ثبوت ملے ہیں، ایف آئی اے کو ثبوت ملے۔ یہ بات تو ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے ڈیو پروسیس غفلت کے طور پر فالو نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے۔ نیت ایسی تھی، انٹینشنلی، کیونکہ انٹینشن تھی پیسہ کمانے کی، کہ یہ ایک طرف سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے ایمانداری کا، کہ جی میں غیر ملکی دوروں پر جاتا ہوں تو ٹکٹ سرکاری خزانے سے نہیں خرچ کی جاتی، ہوٹل کا کمرہ سرکاری خزانے سے پیسے دے کر بک نہیں کروایا جاتا، بلکہ ہم خود یا میرے فالوور اپنی جیب سے کروا کے دیتے ہیں۔ ایک طرف سے اپنا یہ فیس پیش کرنے جا رہے تھے، اور دوسری طرف چھپاتے چوری یہ واردات ہو رہی تھی کہ توشہ خانہ کے تحائف کا ایک بزنس پلان بنایا گیا، ایک بزنس ماڈل بنایا گیا۔ وہ اگر آپ پڑھ کر سنا دیں اپنے ناظرین کو، جو میرا کھلا خط تھا عمران خان کے نام، اس میں آپ نے 12 سوال اٹھائے تھا، یا اس میں جو ہے ترتیب وار بتایا ہے عمران خان صاحب کو یا تمام لوگوں کو، عوام کو بتایا ہے کہ عمران خان نے شروع سے لے کر آخر تک قانون کی 12 سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ بزنس ماڈل ڈیوائس کیا گیا، اس طریقے سے سستے تحفے لیں گے اور ان کو بیچ کر ایک منافع کمائیں گے، ایک بڑی اماؤنٹ اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اچھا رانا صاحب، یہ اس کے اوپر ان تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد سیکشن 4 لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، ان تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ٹرولز جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کو پائن ایپل کا ڈبہ لے لیا، کسی نے قالین لے لیا، اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا رولز آف پروسیجر کیا کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز اس وقت کوئی کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، کسی سرکاری عہدے پر نہیں تھی، یا نواز شریف جب سرکاری عہدے پر نہیں تھے، آصف علی زرداری نہیں تھے، کوئی گاڑیاں لے لینا یا اس طرح کی چھوٹی موٹی اشیاء لے لینا جیسے پائن ایپل کا ڈبہ جو پیرشیبل آئٹمز ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ پائن ایپل کا ڈبہ یا چائے کا ڈبہ لے لینا یہ تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ہر قانون اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ $100 سے کم مالیت کا تحفہ لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں وہ حد 30,000 روپے ہے، اگر 30,000 روپے مالیت کے ایکول وہ تحفہ ہے تو وہ فری میں لیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے قوانین میں جہاں ممانعت ہے وہ مہنگے تحائف کے لیے ہے۔ گاڑیوں کی ریٹینشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ریٹین کرنے کے حوالے سے گاڑیاں ویکلز ریٹین کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ وہ خلاف قانون ریٹین کی گئی ہیں، اس پر آپ کی ورکنگ کیا ہے؟ جی میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دسمبر 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے توشہ خانہ رولز اینڈ پروسیجر میں امینڈمنٹ کی، اس سے پہلے گاڑیاں ریٹین کرنے پر قدغن نہیں تھی، اس سے پہلے گاڑیاں ریٹین کی جا سکتی تھیں، یہ قدغن بعد میں لگائی گئی، تو وہ گاڑیاں ریٹین ہوئی ہیں اور اس کا کیس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نیب میں بھیجا تھا، نیب ریفرنس بھیجا گیا، نیب کوٹ 2 پنڈی میں چلتا رہا، جو ریسنٹلی واپس ہوا ہے، ویڈرا ہوا ہے۔ اگر اس ریفرنس میں کوئی جان ہوتی، وہ مضبوط ریفرنس ہوتا تو 4 سال پونے 4 سال کافی ٹائم ہوتا ہے، ان کو سزا ہو چکی ہوتی ہے اور وہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن میں ایک اور نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں ریحان صاحب، اگر مجھے اجازت دیں تو۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے
दिसंबर 2018 में जो अमेंडमेंट की उसमें गाड़ियों की सिर्फ ममानत नहीं है, दो चीजों की ममानियत है, गाड़ियां और ऐसे तहफ जो एंटीक हैं। अब मुझे बताएं कि मैं अभी गूगल कर रहा था आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि एंटीक की डेफिनेशन क्या है, एंटीक क्या चीज है। तो मेरी एक आमियाना अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले का, एंटीक वो चीज है जो वन प्रोडक्ट होती है। मतलब एक ही चीज बनाई या बनवाई जाती है, यूनिक। ये नहीं होता कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट हो कि राडो एक घड़ी है या रोलेक्स घड़ी है, वो हर जगह वो मॉडल हर दुकान पर मिल रहा है, उसको एंटीक नहीं कह सकते। तो जो ग्राफ का सेट, टेलर मेड सेट, ये साबित हो गया है कि वो टेलर मेड सेट सऊदी क्राउन प्रिंस ने ग्राफ कंपनी से बनवाया था, वो एंटीक के जुमरे में आता है क्योंकि उसकी कॉपी मौजूद नहीं है। मतलब उस जैसा दूसरा सेट मौजूद नहीं है, दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये एंटीक है। यहां पर इमरान खान ने अपने बनाए हुए रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए एंटीक को रिटेन किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सस्ता रिटेन किया, उसकी अंडर प्राइसिंग की गई। अगर मतलब है कि वो चीज थी फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की, 15 या 20 लाख रुपए उसकी कीमत मुकर्रर की, और फिर अपने बनाए हुए रूल्स की दूसरी खिलाफवर्जी ये की कि 50% का रूल बन चुका था, उन्होंने रिटेनिंग फीस भी 20% अदा की। इस तरीके से 2018 में ये अमेंडमेंट हुई, 2020 तक इमरान खान को जो महंगे तहफ मिले वो 20% पर ही रिटेन होते हैं। तो इस तरह से तो ये भी खिलाफे कानून था। ये मामला अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली खिलाफवर्जी है कानून की। ठीक, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बस क्विकली मुझे ये बताइएगा, इसमें कुछ सहाफियों के नाम भी आ रहे हैं और कुछ जो डेलीगेशन में जाते हैं मेहमान के तौर पे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, उनके नाम भी हैं। तो इस हवाले से कानून कहता है, बड़ा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक साथियों पर भी बात करते हैं। और वो जो क्वेश्चन था आपका रह गया कि ये क्लियर कट है कि तोशा खाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर लागू होते हैं हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर। वो हुकूमती ओहदेदार वजीर भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर या सदर भी हो सकता है, और सरकारी मुलाजिम ग्रेड 1 से लेकर 22 तक का कोई भी सरकारी मुलाजिम है वो भी हो सकता है। प्राइवेट लोगों के ऊपर जो हुकूमती ओहदेदार नहीं हैं उन पर ये तोशा खाना के रूल्स लागू नहीं होते हैं। वो चाहे मरियम नवाज हो या कोई भी हो, XYZ हो, अगर उसको बहर गए हैं, तोहफा मिला है हुकूमत की तरफ से या आम आदमी की तरफ से, तोशा खाना रूल्स उन पर लागू नहीं होते। साहब जरे सहाफी वजीर आजम के डेलीगेशन में जाते रहे हैं, जब तोहफे पेश किए जाते हैं तो वजीर आजम समेत डेलीगेशन के तमाम मेंबरान को पेश किए जाते हैं, इसलिए सहाफियों को भी पेश किए गए। अब रऊफ क्लासरा साहब ने वो तहफ नहीं लिए बल्कि डिपॉजिट करा दिए, और बाकी दोस्तों ने तहफ ले लिए क्योंकि उनको पेश किए गए थे। और वो कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ी है, हुकूमती ओहदेदार थोड़ी हैं कि उन्होंने चोरी की है। और मैं पहले बता चुका हूं कि चाहे सरकारी ओहदेदारी क्यों ना हो, तोहफा रिटेन करना चोरी नहीं है, तोहफा बेचना जुर्म है।